اس سے وابستہ اس سے وابستہ ہے. زنا کے اڈوں پہ جاؤ پھر بھی تمہیں جنت ملے گی کیونکہ تم مسلمان ہو. یہ ذہن دیا جا رہا ہے, یہ زہریلا ذہن دیا جا رہا ہے. کچھ بھی کرو جنت میں جاؤ گے. شراب کے اڈے, زنا کے اڈے, جوے کے اڈے, حرام کھاؤ, جو جی میں کرو جنت میں جاؤ گے. یہ بولی آج بولی جا رہی ہے اور آج ہمارا جوان سینہ ٹھوک کر کے کہتا ہے ہم مسلمان ہیں, ہم حضور کے غلام ہیں, ہم حضور علیہ السلام سے نسبت رکھتے ہیں, ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو جنت میں کون جائے گا. لیکن یہ بولی آپ کی قرآن کے خلاف ہے, کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. اللہ نے جنت جو بنائی ہے وہ نیکوں کے لیے بنائی ہے اور فاسق و فاجر, مجرم اور گنہگار, ان کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے. وان الفجار لفی جحیم, اور ان کے لیے جہنم ہے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے, جنہوں نے جرائم کیے ہوں گے, جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی. اب آپ مجھے بتائیں کہ میں مقرروں کی بات مانوں یا قرآن کی بات مانوں. قرآن تو کہتا ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ, اس کے لیے جہنم ہے. گویا کہ قرآن کی تشریح کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے جو داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینک رہا ہے قرآن اس کو جہنمی کہہ رہا ہے. جو شراب کے اڈوں پہ جا رہا ہے قرآن اس کو جہنمی کہہ رہا ہے. جو عورتوں کے ساتھ بدفعلی کر رہا ہے قرآن اس کو جہنمی کہہ رہا ہے. جو سود کے دھندے کر رہا ہے قرآن اس کو جہنمی کہہ رہا ہے. اللہ اکبر, جو اللہ و رسول کی نافرمانی کر رہا ہے قرآن اس کو جہنمی کہہ رہا ہے. اور اے میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے دیوانوں, اے میری قوم کے جوانوں, جب اللہ کے قرآن نے ان کو جسے قدرت جہنمی کہتے اسے دنیا کی کوئی طاقت جہنم سے بچا نہ سکے گی. کبھی اپنی راتوں کو بھی تو دیکھو, کبھی اپنی راتوں کا خطیبوں کی خطابت میں سہارا نہیں دینا, قبر کے اندر آپ کی نفاذیوں نے سہارا نہیں دینا. قبر کے اندر تو فیصلے قدرت کے ہوں گے اور صرف قدرت کے ہوں گے. میدان محشر میں فیصلے قدرت کے ہوں گے اور صرف قدرت کے ہوں گے. اگر آپ میری بات ہضم کر سکتے ہیں تو یہ بات آپ ہضم کر لیں, اور نہ بھی ہضم ہو تو مجھے آپ کی کوئی پرواہ نہیں. وہ رسول جس سے اللہ نے شافع یوم النشور کہا, وہ رسول جس کے سر پہ تاج شفاعت سجایا گیا, وہ رسول جن کی احتیاج ابراہیم خلیل اللہ جیسے نبی کو ہوگی, وہ رسول جس کے صدقے میں جنت تقسیم ہوگی, جنت جس کے صدقے میں ملے گی, وہ رسول تعلیم امت کے لیے دعا کرتے تھے اے اللہ میرا حساب لینا تو بہت آسانی سے لینا, میرا حساب لینا تو آسانی سے لینا. اللہ کے رسول دعا کرنے اللہ میرا حساب آسان کرنا, حالانکہ ان سے حساب کیا ہونا ہے, وہ تو سب کا حساب آسان کریں گے. وہ شافع یوم النشور ہے, ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے, ان کے اشارے ابرو پر کروڑوں بے حساب جنت میں جائیں گے. میرے امام کہتے ہیں ایک میں کیا میرے عصیاء کی حقیقت کتنی, مجھ سے سولاد کو کافی ہے, اشارہ تیرا, ان کے اشارے سے بے شمار جنت میں جائیں گے. لیکن تعلیم امت کے لیے وہ رسول دعا کر رہے ہیں اے اللہ میرا حساب آسانی سے لینا, اللہ میرا حساب قیامت کے دن آسان کرنا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حساب لے گا؟ آقا نے فرمایا عائشہ اللہ جس سے چاہے گا. دھیان دینا, یہ دنیا میں آ کر کے جو دنیا کی رنگریلیوں میں ڈوب گئے ہو اور آخرت کو بھول گئے ہو, اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور بھلا دیا ہے, رب کی بارگاہ میں جواب دینے کا تصور بھلا دیا ہے, اسی لیے طبیعت کے مطابق زندگی گزر رہی ہے. ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ حساب لے گا؟ کہا جس کا چاہے, وہ بے نیاز ہے. اور پھر میرے آقا نے فرمایا عائشہ اگر وہ کسی سے پوچھ لے, جس سے پوچھے وہ پھنس جائے گا. اللہ جس سے پوچھ لے وہ پھنس جائے گا, اس لیے کہ اس کا پوچھنا ہی بڑا امتحان ہے, اور وہ جب پوچھے گا کوئی جواب نہ دے سکے گا. آپ اگر مجھے بتائیں
اللہ اگر ہماری نیکیوں کے بارے میں پوچھ لے تو ہم اللہ کو نیکیوں کے بارے میں جواب نہیں دے سکتے. جب وہ ہمارے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا ہم کیا جواب دیں؟ یہی کہ آنکھوں کا مس یوز کرتے تھے، غلط استعمال کرتے تھے. یہی مسلمانوں کا شراب کے اڈوں پہ جاتے تھے. یہی رات کے 2-3 بجے تک جگتے تھے اور فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہتے تھے. یہی کہ اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے تھے. یہی کہ سود کے دھندے مسلمانوں کے محلے میں ہوتے تھے. گانجا اور چرس مسلمانوں کے محلے میں بیچا جاتا تھا. سوچو تو صحیح، کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا جواب لے کر کے جاؤ گے؟ سنو، وہ دن کیسا دن ہوگا. جب یہ حدیث پڑھتے ہیں تو کلیجہ کانپ جاتا ہے. جب یہ حدیث پڑھتے ہیں کلیجہ کانپ جاتا ہے. جس دن نبی کا سگا بیٹا اپنے جرائم کی بنیاد پر جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا. نبی کا سگا بیٹا اپنے جرائم کی بنیاد پہ جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا کنعان کی شکل میں. اس وقت ہمارا کون پرسانے آ رہا ہے؟ یہ جو ہم سوچ رہے ہیں نا جنت تو ہمارے باپ کی، اور جنت میں ہم نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ بڑی معذرت کے ساتھ قیامت کے دن یوں ہی انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی نہیں ہوگا. سید الانبیاء کے علاوہ ہر نبی کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا. جس دن قابیل آدم علیہ السلام کا سگا بیٹا جہنم میں جائے گا. جب آدم علیہ السلام کا سگا بیٹا اپنے کرتوت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا اپنے کرتوت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، لوط علیہ السلام کی بیوی جب اپنے کرتوت کی وجہ سے جہنم میں جا رہی ہوگی، ہمیں جہنم سے کون سی طاقت بچا سکے گی، روک سکے گی؟ کیا یہ نسبتیں کم نہیں ہیں؟ اگرچہ نسبت ہونے کے باوجود انہوں نے نسبتیں توڑی، وہ منسوب نہیں رہ گئے. جیسا کہ قرآن کہتا ہے لیس من اہلک، اب نسبت میں نہ رہے اس لیے جہنم میں جا رہے ہیں. تو نسبتیں ٹوٹی کیوں؟ اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. میری قوم کے جوانوں، کنعان کو یہ کیوں کہا گیا کہ یہ اب آپ کی آل سے نہ رہا، آپ کی اہل سے نہ رہا، لیس من اہلک، اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا. نوح علیہ السلام کی نسبتیں اس سے کیوں توڑ لی گئی؟ وجہ یہ تھی نبی کا بیٹا تھا لیکن پاپی تھا، مجرم تھا، کافروں کی صحبت میں رہتا تھا، نبی کی گستاخی کرتا تھا، نبی کی توہین کرتا تھا. نسبتیں توڑ دی گئی. تو جب اس کے پاپ کی بنیاد پہ، اس کے برے اعمال کی بنیاد پہ نبی کا بیٹا ہو کے اس کی نسبتیں توڑ دی جاتی ہے. ہم تو صرف امتی ہیں. جب بیٹے کی نسبتیں ختم ہو سکتی ہے جرائم کی بنیاد پہ، تو کیا امتیوں کا کیا حال ہوگا؟ امتیوں کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ہم میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھے، اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی قوت رکھے. اس لیے اللہ کے بندوں، اللہ کا اعلان ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور ہم نے گنہگار اور پاپیوں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور جہنم کا عذاب کیا ہے؟ جہنم کا عذاب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جہنمیوں کو جس زنجیر سے باندھ کر عذاب دیا جائے گا، اگر اس کی ایک کڑی پہاڑ پہ رکھ دی جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے شب معراج جب جہنم میں جھانکا اور جہنم کا مشاہدہ کیا تو اللہ، توجہ سے سننا، غور سے میری طرف توجہ رکھیں اور دھیان سے سنیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جب میں نے شب معراج جہنم میں جھانکا اور جہنم میں دیکھا تو میں نے دیکھا کچھ ایسے لڑکے اور لڑکیاں تھے جن کا جسم آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا، جن کا جسم، ان کی چمڑیاں لوہے کی کینچی سے نہیں،
لوہے کی کینچی سے نہیں بلکہ آنکھ کی کینچی سے. ایک بار درود پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا. دیکھ لیں آپ اوپر، اگر ذکر رسول سے بڑھ کر وہ چیز ہے تو آپ اوپر دیکھ لیں اطمینان سے، اس کے بعد ذکر رسول کرتا ہوں. آپ دیکھیں پہلے اس کو دیکھ لیں، اس کے بعد آگے بات پڑھیں. ایک بار درود شریف پڑھیں آپ. اللہم صلی علی سیدنا. بھائی یہ کیمرے کافی ہے، ڈرون بند کرتے بھائی. محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ. ڈرون کو روک لو بھیا، یہ کیمرے کافی ہے دوست. وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب آپ توجہ میری طرف کریں. حدیث پاک میں پڑھ رہا ہوں. حدیث پاک جب پڑھی جائے، حضرت امام مالک کو آپ اس وقت حدیث پڑھ رہے تھے، بچھو نے کئی مرتبہ ڈنک مارا لیکن آپ نے حرکت نہیں کی، حتیٰ کہ پسینے پسینے ہو گئے اس کے زہر سے. جب حدیث مکمل کی تو کہا مجھے بچھو نے ڈنک مارا کئی بار. کہا پہلی بار مارا تھا تبھی اٹھ جاتے. کہا کیسے اٹھتا کہ میں تو اپنے نبی کی حدیث پڑھتا ہوں. کوئی اہمیت نہیں ہے. حالات ہی بدل گئے، غفلت کا دورہ ہے. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے. بات عرض کر رہا تھا گفتگو سمیٹتے ہوئے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میں نے جب معراج کی شب جہنم میں جھانکا، جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے جسم کو، چمڑیوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے، ان کی چمڑیوں کو؟ تھوڑا تصور تو کریں کہ آگ کی کینچی، لوہے کی کینچی نہیں، اسٹیل کی کینچی نہیں. کینچی کون سی؟ آگ کی. اور وہ بھی آگ کون سی؟ جہنم کی بنی ہوئی آگ. اس کی کینچی سے جسم کاٹے جا رہے ہیں. پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ ان کی چیخ پکار سنی نہیں جاتی. دل گھبراتا ہے، دل کلیجہ منہ کو آتا ہے، کلیجہ منہ کے آنے والوں کے کہ یہ کیسی آواز ہے، کیسی چلاہٹ ہے. عرض کی آقا یہ آپ کی امت کے وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جب یہ گھر سے نکلتے تھے تو بن سنور کر نکلتے تھے. بن سنور کے نکلنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن ان کی نیت کیا تھی؟ جب یہ گھر سے نکلتے تھے تو بن سنور کے نکلتے تھے، اور جب بن سنور کر نکلتے تھے تو ان کی نیت یہ ہوتی تھی، لڑکوں کی نیت یہ ہوتی تھی کہ لڑکیاں مجھے دیکھ کر میرے فریب میں مبتلا ہو جائیں. اور لڑکیاں اس لیے بن سنور کر نکلتی تھی تاکہ لڑکے مجھے دیکھیں تو میرے فریب میں مبتلا ہو جائیں. یعنی گویا کہ یہ ایک دوسرے کو زنا کی دعوت کے لیے، ایک دوسرے کو جرائم کی دعوت کے لیے، ایک دوسرے کو برائی کی دعوت کے لیے بن سنور کر کے نکلتے تھے. اسی لیے آج ان کا یہ انجام ہے کہ ان کی چمڑیاں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کیا دنیا کی لذتیں ہی سب کچھ ہیں؟ دنیا کی راحتیں ہی سب کچھ ہیں؟ دنیا میں گناہ کی لذتوں کے لیے، چند لمحوں کی لذتوں کے لیے وہ آخرت کا دائمی عذاب، وہ آخرت کا ہمیشگی کا عذاب کس طریقے سے اپنے سر لے رہے ہو. اللہ نے دنیا کے اندر جب وہ نشہ کتے کی طرح ہوگا یا تو سور کی طرح ہوگا، اور ایک حدیث میں آیا یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو بندر کی طرح ہوگا، اور اس کے گلے کے اندر جو ہے وہ شراب کی بوتل لٹک رہی ہوگی. اور جن آلات سے وہ نشہ کرتا تھا، مثلاً پیالے سے نشہ کرتا تھا تو پیالہ یا اور کوئی چیز تو وہ نشے کی چیز اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور اس کے جسم سے مردار کی بدبو آ رہی ہوگی. اور جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے منہ سے غلاظت پاخانہ بہ رہا ہوگا، منہ کے ذریعے سے پاخانہ نکل رہا ہوگا. اس طریقے سے وہ آئے گا کہ اس کے پورے بدن پر سانپ اور بچھو جہنم کے چپکے ہوئے ہوں گے، اور اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہوگا. محشر والے اس کا یہ عبرتناک انجام دیکھ کر کے پوچھیں گے یہ کون ہے جو اس طرح سے آ رہا ہے کہ منہ سے پاخانہ نکل رہا ہے، جسم پر جب سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہیں، اس کا منہ کتے اور سور کی طرح ہے یا سور اور بندر کی طرح ہے، اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہے، اور اس کے گلے کے اندر بوتل لٹکی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ میں نشے کے آلات موجود ہے. یہ کون ہے اس انداز سے آ رہا ہے؟ ارشاد ہوگا یہ وہ ہے جو دنیا کے اندر نشہ کیا کرتا تھا، دنیا میں نشہ کرتا تھا. آج مجھے بتاؤ 16 17 سال کی عمر کے ہمارے جوان، ان کو کسی
سازش کے تحت کبھی فلمیں دکھا کر، کبھی سیریل دکھا کر انہیں نشے کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے۔ کوئی گولیوں کے ذریعے سے نشہ کر رہا ہے، کوئی دواؤں کے ذریعے سے نشہ کر رہا ہے، کوئی شراب کے ذریعے سے نشہ کر رہا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، تم نشہ کرنے کے لیے زمین پہ نہیں آئے، روکنے کے لیے ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اگر مائیں اور بہنیں یہاں پر موجود ہیں تو ماں اور بہنوں کا بھی عجیب حال ہے۔ اللہ اکبر، بچوں کی پرورش صحیح نہیں کی جا رہی ہے، بچوں کی تربیت صحیح نہیں کی جا رہی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اسلام ماں باپ مر جاتے تھے تو بچے یتیم ہوتے تھے، آج ہمارے ہندوستان میں جیتے جی بچے یتیم ہو رہے ہیں۔ ماں بھی کر دیتا ہے، 4-6 مہینے کے اندر وہ چارہ بھی کھانے لگتا ہے۔ ایک بکری کے بچے کا حال ہے، چڑیا کا بچہ بھی ایسے، شیر کا بچہ بھی ایسے، جانوروں کا بچہ بھی ایسے، مگر انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی چلنا شروع نہیں کرتا۔ آخر جو اللہ بکری کے بچے کو پیدا ہوتے ہی چلا سکتا ہے تو وہ انسان کے بچے کو بھی تو چلا سکتا تھا۔ آخر اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ توجہ کرنا میری بات پر، میں کوئی خطیب اور ادیب آدمی نہیں ہوں، میں صرف اپنے دل کا درد لے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ دھیان سے سننا مسلمانوں، دھیان سے سننا میری قوم کے جوانوں، جو اللہ بکری کے بچے کو آدھے گھنٹے میں چلا سکتا ہے، کیا وہ اشرف المخلوقات انسان کے بچے کو آدھے گھنٹے میں نہیں چلا سکتا تھا؟ بالکل چلا سکتا تھا۔ پھر یہ کیوں ہوا کہ 2 سال تک کہ وہ چلے گا نہیں؟ اس لیے ماں کی گود میں رہے گا، اس کے بعد پھر بکری کا بچہ 3-4 مہینے میں چارہ کھانا شروع کر سکتا ہے، انسان کا بچہ بھی 1 مہینے میں روٹی کھانا شروع کر سکتا تھا۔ یہ 2 سال تک نہ چل سکتا ہے، نہ 2 سال تک کے کچھ کھا پی سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ محتاج رکھا ماں کا، محتاج رکھا باپ کا۔ اللہ تو نے کیوں نہ چلایا؟ تو گویا کہ قدرت کی طرف سے اشارہ مل رہا ہے، وہ جانور ہے، ان کو تربیت کی ضرورت نہیں، وہ جانور ہے، ان کو بولنے کی سکھانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان کے لیے تربیت ہے ہی نہیں۔ وہ تو جانور ہے، جیسے چاہے چلے، جیسے چاہے بولے، جیسے چاہے کھائے۔ لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان آدمی ہے، انسان جو وہ آدم کی اولاد ہے، جس کے سر پہ ہم نے تاج کرامت سجایا ہے، وہ انسان ہے۔ 4 قسمیں اٹھا کے جس کا حسن بیان کیا ہے، وہ انسان ہے۔ انسان کے قرآن کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تفسیر کے مطابق ترجمانی کر رہا ہوں، قسم ہے ولادت گائے ابراہیم کی، قسم ہے ولادت گاہ موسیٰ کی، قسم ہے ولادت گاہ عیسیٰ کی، قسم ہے ولادت گاہ مصطفیٰ کی۔ 4 انبیاء کی ولادت گاہوں کی قسمیں اٹھا کر پھر کہا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا۔ انسان وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کے سر پہ تاج کرامت سجایا۔ انسان وہ ہے جس کے سامنے فرشتوں کی بولیاں بند کر دی گئی۔ انسان وہ ہے جس کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ انسان وہ ہے جس کو جنت میں پیدا کیا گیا۔ انسان وہ ہے خانہ کعبہ کی قریب کی مٹی سے جس کو بنایا گیا۔ انسان وہ ہے کہ ساری کائنات کو کن کہہ کے بنایا اور انسان کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا۔ انسان میں روح پھونکی اپنی۔ انسان وہ ہے، اللہ پر اقبال کہتے ہیں بدل ڈالا ہے اب تو اندازے بیاں ہم نے، بدل ڈالا ہے اب تو اندازے بیاں ہم نے، نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زبان ہم نے۔ جس کے سامنے فرشتوں کی بولیاں رک جائے اسے انسان کہتے ہیں، جو اللہ کا خلیفہ ہو اسے انسان کہتے ہیں، جس کے سر پہ تاج کرامت سجایا جائے اسے انسان کہتے ہیں، بلکہ بڑھ کے یوں کہوں جسے محبوب خدا بنایا جائے اسے انسان کہتے ہیں۔ اسی لیے تو بیگم شوارسی کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ اگر انسان سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی محبوب ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو اس کا شکل بنا کر کے بھیجتا۔ انسان کو اللہ نے اتنا بڑا بنایا کہ اپنا محبوب انسانوں میں بھیجا، اپنے انبیاء انسانوں میں بھیجے، اپنے خلفاء انسانوں میں بھیجے۔ انسان وہ ہے، اللہ کی آخری کتاب کا عنوان صرف انسان ہے۔ اللہ کی آخری کتاب کا عنوان انسان ہے، باقی سارے مضامین ضمنی طور پر آئے ہیں۔ جنت کا مضمون ضمنی طور پہ، جہنم کا مضمون ضمنی، اصل عنوان ہے انسان، اصل عنوان ہے انسان۔
اس لیے کہ انسان کے حوالے ہی سے جنت کا ذکر ہے کہ انسان جنت میں جائے گا. جہنم کا تذکرہ بھی انسان کے حوالے سے آیا. سارے تذکرے انسان کے حوالے سے ہے. اصل عنوان ہے انسان. بڑی معذرت کے ساتھ سب بن گئے. ڈاکٹر بنے, ٹیچر بنے, انجینئر بنے, سب بنے. بڑی بات کہہ دو, خطیب بنے, ادیب بنے, ناظم بنے, ناطق بنے, مخیر قوم بنے, سب بنے. انسان بھی بنے. لوگ تو بڑی باتیں کرتے ہیں, میں کہتا ہوں پہلے انسان تو بن. انسان نہیں بنتا, سب بننے چلا. آپ کہیں گے یہ انسان کیا ہوتا ہے؟ میں کہا انسان کی محبتوں کو دیکھو نا تو خدا کی محبتیں یاد آتی ہے. جب بننے والے کے انس کا یہ عالم ہے تو بنانے والے کی محبتوں کا عالم کیا ہے؟ انسان کے اخلاق دیکھو تو اللہ کے اخلاق یاد آ جائیں. ہاں, انسان کی صفتیں, انسان کی صفت عطا کو دیکھو تو خدا کی شان عطا یاد آ جائے. جب بننے والے کا یہ عالم تو بنانے والے کا عالم کیا. ہاں, آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا مکے کی فتح ہونے کے موقع پہ دیکھ کہ جان کے دشمن سامنے کھڑے ہیں اور انسان کامل دوسری طرف کھڑا ہے. آج سے پہلے بھی فاتحین دیکھے گئے, آج سے پہلے بھی ملک کو فتح کرنے والے دیکھے گئے, لیکن فاتح جب مفتوحہ علاقے میں داخل ہوتا ہے تو سروں کا گیند کھیلتا ہے, عورتوں کی آبرو لوٹتا ہے, گھروں کو تاراج کرتا ہے, زمین کو پیروں تلے کچل دیتا ہے. یہی سب فاتحین تھے نا. وہ انسان کہلاتے تھے مگر انسان تھے نہیں. انسان کی شکل میں وہ درندوں سے بدتر تھے. دیکھ لو روم کی زمین, دیکھ لو ایران کی زمین, دیکھ لو دوسری زمینیں. جو فاتح بنا اس نے مفتوحہ علاقے کو کچل دیا, رون دیا, عبادت گاہوں کو توڑ دیا, کافر جان کے دشمنوں کو قتل کیا, بلکہ جو نئی دشمنی کرتے تھے ان کو بھی قتل کیا. قدرت نے بتایا ان کی شکل انسانوں جیسی ہے, یہ انسان نہیں ہے. وہ لوگ پوچھتے تھے مولا پھر انسان کیسا ہوتا ہے؟ لوگ پوچھتے تھے مولا ابراہیم کے دور میں پوچھا, ہم نے نمرود کو دیکھا انسان سمجھ میں نہیں آیا, انسان کیسا ہوتا ہے. دور موسیٰ میں پوچھا, ہم نے فرعون کو دیکھا لیکن انسان سمجھ میں نہیں آیا, انسان کیسا ہوتا ہے. تو قدرت کا نقیب کہتا ہوگا انتظار کرو, ایک انسان کامل بھیجیں گے اور پھر بتائیں گے کہ انسان کیسا ہوتا ہے. اور پھر دنیا نے دیکھا فتح مکہ کے موقع پر کپڑے پھاڑنے والے, مجنون کہنے والے, پاگل کہنے والے, تانا دینے والے, شاعر اور ساحر کہنے والے سامنے کھڑے تھے. حتیٰ کہ وطن سے بے وطن صحابہ کو کرنے والے سامنے کھڑے تھے. لیکن فاتح مکہ جب پورے فاتحانہ شان کے ساتھ مکے کی زمین پہ داخل ہوتا ہے, بغیر خون بہائے ہوئے, بغیر کسی کی جان لیے ہوئے, بغیر تلوار چمکائے ہوئے, تو اپنے جان کے دشمنوں کو دیکھتا ہے. وہ تھر تھر کانپ رہے تھے, ان کے سینوں کا دل لرز رہا تھا, ان کے سینوں کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی, اور وہ کہتے تھے کہ بس اشارے ابرو ہوگا انسان کامل کا اور لوگوں کے سر اڑ جائیں گے, مکے کے ریگزاروں پر خون کی ندیاں بہ جائیں گے, مکے کے ریگزار لالا زار بن جائیں گے لوگوں کے خون سے. لیکن جب زبان کو جنبش ہوتی ہے انسان کامل کی تو الفاظ یوں ترتیب پاتے ہیں, میرے ہم وطنوں, میرے ہم وطنوں, میرے اہل وطن بتاؤ تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کروں. گالیاں دینے والے سامنے کھڑے تھے اور فاتح مکہ, آج تو کوئی روک نہیں سکتا تھا. فاتح مکہ کہتے کیا سلوک کروں. جان کے دشمن کہہ رہے تھے آپ کریم ابن کریم ہیں, آپ کے ابا بھی کرم کرنے والے تھے, آپ بھی کرم کرنے والے ہیں, آپ سے کرم کے سوا امید کیا ہے. دوسرے الفاظ ترتیب پاتے, بتاؤ تمہارے لیے سزا کیا مقرر. مجرم سے پوچھا جا رہا ہے تمہیں سزا کی جائے, کیا سزا تمہیں دی جائے. مجرم سے پوچھا جا رہا ہے, مجرم کہتے تھے آپ سے معافی کے سوا کیا امید ہے. میرے نبی نے فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا. اب یہاں ٹھہر کر ایک بات سمجھ میں آتی ہے, جب انسان کے یہ اخلاق دیکھو
تو پھر سمجھ میں آتا ہے جب بننے والا ایسا ہے بنانے والا یہی بات ہے. یہ ہے انسان. بات دور نکل گئی. میں نے پہلے کہا تھا دیر سے آئے اس لیے بات مختصر رکھیں گے, لیکن آپ کی توجہ ہے تو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں. انسان اشرف المخلوقات ہے. اللہ اس کو بھی چلا سکتا تھا جیسی بکری کے بچے کو چلا دیتا ہے, انسان کو نہیں چلا سکتا. کیوں؟ وجہ یہ 2 سال تک چلے گا نہیں, تو جو چلے گا نہیں وہ ماں کے قریب رہے گا, جو چلے گا نہیں وہ باپ کی گود میں رہے گا. یہی تو تھا. دادا دادی چچا چچی یہ گودے بھی سب ہے, لیکن اصل عنوان ماں باپ ہی. جب جس کی گود میں رہے گا, بکری کا بچہ چلنے لگا تو ماں سے دور ہوا, شیر کا بچہ چلنے لگا تو ماں سے دور ہوا, ہاتھی کا بچہ چلنے لگا تو ماں سے دور ہوا. قدرت نے کہا 2 سال تک چلائیں گے نہیں, تاکہ مجبوراً ہی صحیح ماں کی گود میں پڑا رہے, باپ کے سینے سے لگا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب 2 سال تک ماں باپ کے قدموں میں پڑا رہے گا تو ان سے سیکھے گا, تربیت ہوگی, سیکھے گا. کیا سیکھے گا؟ اخلاق, کردار, فہم, تدبر, دانش, سب سیکھے گا. اسی لیے ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہو گئی. لوگ کہتے ہیں عورتیں بہت بولتی ہیں. میں نے کہا اچھا ہوا بولتی. اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ نے عورتوں کو زیادہ بولنے والا بنایا مردوں کے مقابلے میں. کیوں؟ کیونکہ بچہ ماں کی گود میں زیادہ رہتا ہے, تو یہ زیادہ بولتی ہے, اس لیے زیادہ بولنے والی کے پاس رہ کر کے بچہ سن سن کر بولنا سیکھتا ہے. اگر عورتیں نہ بولے تو مردوں کو بولنا نہیں آئے گا. یہ عورتوں کے زیادہ بولنے کی برکت ہے کہ بولنا بچہ سیکھا, اور اللہ نے بچوں کے لیے ماں کو بولنے کی توفیق دی ہے. بولا کرے, اسی سے سن سن کے سیکھتا ہے بچہ. لیکن توجہ کرنا, اب بچے کو اس لیے نہیں چلایا کہ پڑا رہے, کھڑا رہے گا تو بھاگے گا, پڑا رہے گا تو پڑا رہے گا, اور جب پڑا رہے گا تو کچھ سیکھے گا. کردار, اخلاق, فہم, تدبر, عشق رسول, خشیت الہی. لیکن یہ کب سیکھے گا؟ جب ماں کے اندر یہ کردار ہوگا, جب باپ کے اندر یہ کردار ہوگا. اور اگر ماں موبائل لے کے بیٹھ جائے, باپ موبائل لے کے بیٹھ جائے, اور بچہ تو ایسے ہی پڑا ہے, تو یتیم میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا ہے؟ پھر اس کی تربیت کون کرے گا؟ پھر بچہ چور نہیں بنے گا تو کیا ہوگا, ڈاکو نہیں بنے گا تو کیا ہوگا, لٹیرا نہیں بنے گا تو کیا ہوگا, زانی نہیں بنے گا تو کیا ہوگا, شرابی نہیں بنے گا تو کیا ہوگا, عورتوں پہ پاپ کی نظر نہیں ڈالے گا تو کیا ہوگا. واللہ جس نے باغیرت ماں کی گود میں 2 سال گزارے ہو, وہ ماں اس کو بتاتی ہے کہ عورت باپ کی نظر ڈالنے کی چیز نہیں ہے. عورت وہ ہے جس کا ایک روپ ماں کا ہوتا ہے, دوسرا روپ بہن کا ہوتا ہے, تیسرا روپ بیٹی کا ہوتا ہے, چوتھا روپ جو ہے اللہ اکبر نکاح کے بعد بیوی کا ہوتا ہے, اور چاروں روپ اتنے معتبر اور مقدس ہیں کہ ماں کے روپ میں ہے تو قدموں کے نیچے جنت ہے, بیٹی کے روپ میں ہے تو وہ باپ کے لیے جنت ہے, بہن کے روپ میں ہے تو وہ بھائی کے لیے جنت ہے, اور بیوی کے روپ میں ہے تو وہ دنیا کی جنت ہے. ہمارے یہاں عورت کا دوسرا نام جنت ہے, لیکن اللہ اکبر ماں سکھائے گی تب پتا چلے گا نا, ماں بتائے گی تب پتا چلے گا نا. ماں جب خود سیریل دیکھنے والی ہوگی, ماں جب خود فلمیں دیکھنے والی ہوگی, ماں جب خود گیم کھیلنے والی ہوگی, بچے کو کوئی آوارگی سے روک نہیں سکتا. لوگ کہتے ہیں کربلا میں امام حسین کو ہم بہت بلندی پہ دیکھتے ہیں. میں کہتا ہوں میں چھپ چھپ کر کروڑوں مرتبہ امام حسین کی عظمت کو سلام کرتا ہوں, لیکن میں پوری ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں حسین کبھی حسین نہیں بن پاتے اگر ان کو فاطمہ جیسی ماں نصیب نہ ہوتی. جب فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا تاجدار کربلا بن گیا. ماں جب ایسی ہو تو بیٹا ایسا ہوتا ہے. کیسی ہے ماں حسین کی؟ حسین کی ماں وہ ہے جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. یہ میری عقیدتیں نہیں بلکہ حقیقتیں ہیں. میں اپنی بہنوں کی توجہ اور آپ بھائیوں کی بھی توجہ, جس کے سر کے دوپٹے کو مرد نہیں کہہ رہا ہوں, چاند و سورج کہہ رہا ہوں,
جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. آپ کہیں گے آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ میں وہاں سے کہہ رہا ہوں کہ 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد جو بغیر دلیل کے کبھی کوئی بات لکھتا ہی نہیں، وہ مجدد 14ویں صدی کا کہہ رہا ہے جس کا آنچل، آنچل کہتے ہیں دوپٹے کو، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے. ماہ کہتے ہیں چاند کو، مہر کہتے ہیں سورج کو، آنچل کہتے ہیں دوپٹے کو. اب سمجھیں، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. جب ماں اتنی باغیرت ہو کہ اس کے سر کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نہ دیکھے، اسی کی گود میں حسین پیدا ہوتے. بڑی معذرت کے ساتھ، جو ماں بازار کے اندر بے پردہ گھومے، اس ماں کی گود سے بھی کوئی انقلابی جنم لے گا؟ لوگ کہتے ہیں قوم بگڑ گئی. میں نے کہا ماں بگڑی تو قوم بگڑی، اس لیے کہ ماں کا کردار ڈیپینڈ کرتا ہے قوموں کے حوالے سے. ٹیپو سلطان قوموں کو یوں ملتے ہیں، صلاح الدین ایوبی قوموں کو یوں ملتے ہیں، نور الدین زنگی قوموں کو یوں ملتے ہیں؟ نہیں. ماں کا کردار بڑا قیمتی ہے، اور باپ کا بھی. یہاں تو مردوں کا حال یہ کہ خود نکامے گھر میں بیٹھے، بیویوں کہتے ہیں جاؤ کام کرو، برتن جھاڑو کرو. ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، اپنی عورتوں سے بے غیرتی کے ساتھ برتن جھاڑو کرانے والوں اور خود بیٹھ کر کے کوڑیاں اور کیرم کھیلنے والوں، تمہیں مرد کہلانے کا حق کیا ہے؟ اور وہ جوان بیٹے جو رات کے 3 بجے تک جگتے ہیں اور ان کی مائیں برتن جھاڑو کرنے کسی کے گھر جاتی ہے، ان بے غیرت بیٹوں کو بھی خیال ہونا چاہیے. خود کی عزت کو کسی کے گھر برتن جھاڑو کرنے کے لیے بھیجتے ہیں. یہ آج کے ماحول میں کتنا جائز اور کتنا ناجائز ہے، اس کا فیصلہ مفتیان کرام کریں گے. میں کوئی مفتی نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ آج گھروں کے اندر برتن جھاڑو کرنے والی خواتین کا حال کیا ہے، یہ ذرا کوئی کسی دیداور سے پوچھ بھی تو لے. میں ہر گھر کی بات نہیں کرتا الا ماشاءاللہ، لیکن اکثر جن گھروں کے اندر خواتین جاتی ہیں ان کو ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے بلی چھچڑے کو دیکھتی ہے. یہ پورے ملک کی صورتحال ہے. اور پھر مولانا ہماری غربت کی وجہ سے ہم بیچتے ہیں. میں کہتا ہوں کیا بی بی زہرا کے گھر میں غربت نہیں تھی؟ میں تو غربت بولنے بھی مجھے ڈر لگتا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بول دیا ہے، اس لیے کہ اس کے علاوہ میرے پاس اور الفاظ نہیں ہے. جس کے گھر میں 1 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. یہ کوئی قصہ نہیں ہے، کوئی لطیفہ نہیں ہے، کوئی لفاظی نہیں ہے. اور میرا ایمان کہتا ہے میرے نبی کی بیٹی کو اللہ نے وہ قوت عطا کی تھی کہ اگر چاہتی تو روزانہ جنت کا کھانا آتا، لیکن 1 مہینے تک چولہا جو نہیں جلاتا، شاید اس لیے تاکہ قوم کی بیٹیوں کو پیغام دیا جائے اگر بھوک کی وجہ سے غربت تمہیں بے چین کرے تو اپنی آبرو کا سودا کرنے کسی کے گھر مت جانا، بلکہ پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت آ جائے تو پیٹ پر پتھر باندھ لینا، لیکن اپنے گھروں میں بیٹھی رہنا. ہاں نئے کپڑے اور زیور کی لالچ میں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنی غیرت اور آبرو کا سودا نہ کر لینا. میرے دوپٹے میں 17 پیون دیکھ کر کے سوچنا کہ میرے جب دوپٹے کے اندر نبی کی شہزادی کے دوپٹے میں جب 17 پیون لگ سکتے ہیں تو میرے بدن کے کپڑے میں اگر پیون لگے تو کون سی بڑی بات ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے حالات تو بدلو، اپنے بچوں کی تربیت کرو. کیسی تربیت؟ جیسے سیدہ فاطمہ نے کی ہے. کیسی تربیت تھی؟ آؤ آپ کو بتاؤں. بچہ اللہ کی امانت ہے، اس کی صحیح تربیت کرو. جو قوم کے جوان بگڑ رہے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، ماں کو پڑی ہی نہیں ہے کچھ، باپ کو کچھ پڑی نہیں، کوئی وقت دینے تیار نہیں ہے اولاد کا.
کوئی ٹائم. اور اگر ٹائم دے رہے ہیں تو کتنا؟ اسکول جتنا، ٹیوشن اتنا. میرے عزیز اسکول اور ٹیوشن کی اہمیت ہے، میں منع نہیں کرتا، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، دیکھو کیا ماحول تھا تربیت کا. بس شارٹ کرتے، تربیت کا ماحول کیا تھا؟ شروعات کرتے ہیں دودھ پلانے سے، اور مردوں کی ذمہ داری وہ بیوی پہ نظر رکھے کہ وہ دودھ کس طرح پلا رہی ہے. اس لیے بچے اللہ کی امانت ہے. بچوں کو نیک دیکھنا ہے ماں کے پیٹ سے. بچوں کی تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے. جب حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ماں کے شکم میں آئے تو حضرت سید ابراہیم نور بخشی جو آپ کے والد تھے، اپنی بہن کو اپنی بیوی پر پہرے کے طور پہ مقرر کیا اور فرمایا، بہن میرا بچہ ماں کے شکم میں آ گیا ہے، اس لیے تم نظر رکھنا کہ محل کے اندر کوئی حرام تو حرام، کوئی مشتبہ ڈاؤٹ فل لقمہ بھی نہ آنے پائے. اس لیے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کھائے گی تو اس کا اثر بچے پہ پڑے گا، اور میں جیسا بیٹا چاہتا ہوں پھر ویسا بیٹا مجھے نہ مل سکے گا. بہن مقرر کیا کہ لقمے پہ توجہ رکھنا. کیا کھلاتے ہو اپنی بیوی کو؟ بیوی کو کیا کھلاتے ہو؟ چوری کیا ہوا، جھوٹ بول کے کمایا ہوا؟ لوگ کہتے ہیں مولانا آج ولی نظر نہیں آتے. میں نے کہا ہے لیکن نظر نہیں آتے اس لیے کہ اتنے نہیں ہیں. ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا. ایک ہی دور میں ایک طرف بابا فرید ہیں، ایک طرف قطب الدین بختیار کاکی ہے، ایک طرف شیخ شہاب الدین عمر سہروردی ہے. ادھر کتب صاحب جاتے تو ادھر پھر بابا فریدی کے دور میں محبوب الہی ہیں، صابر کلیر ہیں. اللہ اکبر. یعنی زمین پر آج ہم جیسے علماء دیکھ رہے ہیں ویسے زمین پہ اس وقت اولیاء نظر آتے تھے. اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں کتنے علماء ہیں، ایسے کسی ایک محفل میں بسم اللہ خانی کی محفل میں 500 ولی نظر آ رہے، 300 ولی نظر آ رہے. اب کہیں گے یہ اب کیوں نہیں دکھتے؟ میں پھر وہی رونا رہوں گا. گلاب کے پھول کیوں زیادہ نہیں دکھتے؟ کوئی کہے گا بارش نہیں ہوتی، کوئی کہتا یہ نہیں ہوتا، کوئی کہتا وہ نہیں. میں کہا یہ سب بات رکھو، فضول ہے. اگر بارش نہیں ہوتی تو پھر دھتورے کے پودے کیوں ہیں؟ اگر بارش نہیں ہوتی تو جھنڈو کے پھول کیوں ہیں؟ گلاب ہی کیوں غائب ہے؟ پھول تو اور بھی مارکیٹ میں نا. بارش کا رونا روتے ہو تو بارش تو ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی 2 نمبر کی، اور دوسرے پھول تو ہے نا. گلاب کیوں ختم ہوا؟ تو سب اپنی اپنی، کوئی کہ کھاد نہیں، زمین نہیں ہے. صاحب فضول کی باتیں. یہ کیوں نہیں کہتے سچی بات کہ گلاب کے پودے ختم ہوئے؟ جب پودے نہ رہے تو پھر کتنی بھی بارش ہو آئے گا گلاب، کتنی بھی کھاد ہو آئے گا گلاب، کتنی بھی زمین ہو آئے گا گلاب. اصل چیزیں پودے ختم ہوئے اس لیے گلاب گیا. بلا تمثیل ماں باپ پودے ہیں، اولاد ان کا پھول ہے. تو مخدوم اشرف جیسا پھول اس لیے نہیں آتا کہ پودا گیا، اور پودا کون ہے؟ ماں باپ. ویسے ماں باپ گئے اس لیے اس سے اولاد گئی. بی بی زلیخا اور سید احمد جیسے ماں باپ نہ رہے اس لیے محبوب الہی جیسی اولاد نہ رہی. ایسی اولاد کے لیے ایسے ماں باپ چاہیے نہیں ہے. جھوٹ بول کے کما رہے ہو، کسی کا گلا دبا کے کما رہے ہو، کسی کا پیسہ لے کر کے ہڑپ کر جاتے پھر دادا گیری کرتے ہو. ہمت ہے تو مانگ کے بتاؤ، ہمت ہے تم، اس میں کیا ہمت ہے؟ اگر شہید بھی ہو جاؤ گے اور کسی کا پیسہ لے کر کے بیٹھے ہو تو بھی اس وقت تک جنت نہیں ملے گی جب تک کہ جس کا پیسہ لیا ہے ادا نہ کرو. شہادت کے بعد بھی جنت نہیں ملنا ہے اگر پیسہ کسی کا لے کر کے دبایا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا نہیں، تھوڑا ہم کافروں کا لیتے ہیں. کہ یہ کس نے سکھایا کہ کافروں کا لے سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کو مکے کے کافروں نے اتنا ستایا کہ اپنے بستر پہ مولا علی کو لٹا کر آپ ہجرت کے لیے نکلے. علی کو کیوں لٹایا تھا؟ خطروں میں، تلواروں کے خطروں میں لٹایا تھا. کیوں لٹایا تھا؟ کوئی ضرورت کیا ضرورت تھی؟ ایک ہی جملہ کہا تھا، علی صبح اٹھنا اور یہ جو کھڑے ہیں نا جان کے دشمن، ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، ان کی امانتیں پہلے ان کو لوٹانا، اس کے بعد پھر ہجرت کرنا.
اگر کافروں کا لے کر کے کھا لینا دبا لینا جائز ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ حضور تو کافروں کی امانت کے لیے علی کو روک رہے ہیں، اپنے بستر پہ لٹا رہے ہیں کہ ان کی امانتیں دینا، اس کے بعد پھر نکلنا، لے کر مت نکلنا ورنہ ہر بندہ بہانے سے دبائے گا۔ حضور نے کافروں کا بھی جو وہ لینے سے انکار کیا، دھوکہ دے کے مت لو، حرام طریقے سے مت لو، جو صورت جائز ہے وہ غنیمت کی، اس پر علماء گفتگو کرتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں۔ لیکن بات میں یہ عرض کرنے چلا تھا کہ ماں کا کردار وہ نہ رہا، تربیت نہیں ہے۔ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ماں کے پیٹ سے۔ مخدوم صاحب کے والد نے سنا پیٹ میں حرام لقمہ نہیں جانا، جو جائے گا بچے کا خون ویسے ہی بنے گا، پہلے حرام پہ کنٹرول کرو۔ آج حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، قرضہ لے لیا دیتے نہیں، کوئی موبائل چوری کر رہا ہے۔ اب تو مسلمانوں کا حال یہ رہ گیا کہ مسجد کے استنجا خانے کے پاٹ بھی زنجیر سے باندھ کے رکھنے پڑتے ہیں۔ جو قوم استنجا کے پاٹ چوری کر لے وہ قوم کیسے ترقی کرے؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ شاہ جہاں کے دور میں شاہ جہاں ایک بادشاہ گزرا ہے، حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا والد، مغل بادشاہ تھا شاہ جہاں، جس نے تاج محل بنایا۔ بڑی گالیاں دیتے ہیں لوگ اس کو، لوگوں کا اپنا مزاج ہے، لیکن جہاں تک میں اس شخص کو جانتا ہوں اس کی کبھی تہجد بھی فوت نہیں ہوئی۔ جتنا میں جانتا، ہو سکتا ہے میرے علم میں کمی اور میں بہت بڑا علم والا ہوں، یوں بھی نہیں ہوں، کسی کی تحقیق کو تو پیش کرے اپنے طور پہ، اور نہ ہی میری طبیعت ہے کہ میں کسی کو مناظرے کا چیلنج کروں۔ ہر ایک کی اپنی اپنی بات ہوتی ہے۔ ہم نے تاریخ میں پڑھا کہ اس کی کبھی تہجد بھی فوت نہیں۔ شاہ جہاں کے دور میں برطانیہ نے ہندوستان اپنے جاسوس بھیجے کہ جا کر ہندوستان کا دورہ کرو اور معلوم کرو کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کی عزت اور عروج کا راز کیا ہے۔ تو جب انہوں نے ہندوستان کا ملک کو گھوما تو انہوں نے دو باتیں لکھی، شاہ جہاں کی بادشاہت میں ہم نے پورے ہندوستان میں نہ کسی کو بھیک مانگتے دیکھا، نہ کسی کو چوری کرتے دیکھا۔ یہ اپنا دور حکومت ہے احمد آباد والوں، یہ اپنا دور حکومت ہے جہاں رعایا بھی چوری نہیں کرتی تھی۔ اور آج کا یہ دور ہے کہ آج حکمراں بھی چور ہے۔ یہ فرق ہے، نبی کے غلاموں میں اور نبی کے باغیوں میں فرق ہے۔ جب تک کلمہ پڑھنے والے تھے تو رعایا بھی چور نہیں تھی، جب منکرین کلمہ ہوئے پھر دیکھ لو بیچارے گٹر اور بیت الخلا کا پیسہ بھی قوم کا کھا جائے۔ یہ اہل سیاست جانے، ہم اس پہ بہت بات نہیں کرتے، لیکن آپ سے کہ یہ اپنی تاریخ ہے، تاریخ اپنی، دوسرے کو کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہتا، اپنی تاریخ بتانا چاہتا۔ چور نہیں تھا کوئی بھکاری نہیں تھا، یہ حالات تھے۔ اور آج مسجد کے پاٹ بھی چوری کر رہے ہو۔ کیا دن آ گئے، کیا وقت آ گیا۔ پھر ماں کے پیٹ کے بعد منزل آتی ہے دودھ پلانے کی۔ آپ کو اپنی بیوی کا اس سلسلے میں تربیت کرنی پڑے گی۔ اور یہ بات یاد رکھنا، لوگ کہتے ہیں نا اولیاء نہیں ہے، نہیں ہے مت کہو، ہے بہت کم ہے۔ آپ کہیں گے ہے کیا ثبوت ہے؟ میں نے کہا آپ ہی لوگ تو کہتے ہو نا کہ نقلی ولی پھر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہو آپ لوگ؟ بولتے ہو کہ نہیں بولتے؟ بولو بھائی کیا بولتے ہو؟ نقلی ولی پھر رہے، نقلی ولی۔ تو بھائی نقل کس کی ہوتی ہے؟ نقل کس کی ہوتی ہے؟ اصل کی نقل ہوتی ہے نا۔ تو جب اصل ہوگا تو ہی اس کی نقل ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مثال بتاتا ہوں، آئی فون 13 آ گیا ہے، 14 نہیں آیا، ٹھیک 15 بھی نہیں آیا۔ اگر میں کسی کو کہوں کہ بھائی 15 کی نقل لاؤ، آئی فون کی ڈمی لاؤ، لا سکتے ہو؟ بولو بھائی لا سکتے ہو؟ جس کی اصل نہیں ہوگی اس کی ڈمی بھی نہیں ہوگی، جس کی اصل نہیں ہوگی اس کی نقل بھی نہیں ہوگی۔ تو جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ولیوں نقلی ولی پھر رہے ہیں تو مطلب دنیا میں اصلی ہے، تبھی تو ان کی نقلی کوئی پھر نہیں کاپی۔
اصلی اس کا مطلب اصلی ہے تمہاری نظر میں نہیں ہے، اصلی ہے، ختم نہیں ہوئے، اب کبھی ختم نہیں ہوں گے ولی، کبھی ہے ختم نہیں ہوں گے، لیکن ہوتے کیسے ولی؟ ماں باپ کی تربیت کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے ہیں تو ڈھونڈنا آپ کا کام ہے، نشانیاں بڑی آسان ہیں، ان کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، ان کی محفل میں بیٹھو تو آخرت یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے، وہ تمہارا رشتہ دنیا سے توڑ کے اللہ سے جوڑ دے، وہ اللہ والے ایسے ہیں۔ بہرحال تو ہیں لیکن کم ہے، کیونکہ تربیت نہ رہی۔ پہلی چیز ماں کے پیٹ میں حلال کی بات، دوسری چیز شکم میں سے پیدا ہونے کے بعد دودھ کی منزل۔ ٹیپو سلطان کا نام سنا ہے، بڑا مشہور آدمی اور بڑا جیالہ اور بہادر ہماری قوم کا، قیامت تک ہندوستان کی زمین سلطان ٹیپو پر ناز کرتی ہے۔ ہاں، غوث پاک کا بڑا پکا عاشق، جس نے اپنی تلوار پر بھی شیخ عبد القادر جیلانی شین للہ رکھا۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سلطان ٹیپو کی تلوار پہ شیخ عبد القادر جیلانی شیان للہ لکھا ہوا۔ اس کا مطلب اس دور میں شیان للہ کہنے پر کوئی شرک کا فتویٰ لگانے والا مولوی موجود نہ تھا۔ ہاں، سلطان ٹیپو جب تک حیات رہے انگریز کے قدم نہ جم سکے۔ ٹیپو جب شہادت ہوئی نا آپ کی، اس شخص نے اپنے گلے میں اس وقت جو ہار پہن رکھا تھا، اس وقت 5 لاکھ کا وہ ہار تھا اس کے گلے کا، جو موتیوں سے بنا ہوا تھا، اس وقت کی بات۔ ابھی تو اربوں خربوں میں وہ رقم جائے گی۔ بہرحال انگریزوں نے کچھ معاملے میں بلایا کہ سلطان آپ آ جائیں، بات کریں گے، کچھ معاملات طے کرنے ہیں۔ سلطان نے جانے کی تیاری کی تو لوگوں نے کہا سلطان آپ نہ جائیں، اگر آپ جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ غداری کرے اور ہمارا ایسا شیر، واقعی شیر محسور، شیر ہندوستان، ہندوستان کا شیر، ارض ہند کا شیر، اکھنڈ بھارت کا شیر، اللہ اکبر، آپ جائیں گے تو شیر مارا جائے گا، کوئی دگا ہو گیا، کسی معتمد کو بھیجیں۔ سلطان نے کہا اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجتے ہیں۔ چھوٹے بھائی کو بھیجا، معاملات طے ہونے میں تاخیر ہوئی۔ جب دیر ہوئی سلطان کا بھائی نہیں آیا تو سلطان کے کچھ مصاحبین نے کہا سلطان دیر بہت ہو گئی، اتنی دیر نہیں لگنا چاہیے، کہیں آپ کا بھائی انگریزوں سے ہاتھ ملا کر غداری تو نہیں کر بیٹھا، ملک کے ساتھ ملک کا غدار تو نہیں ہو گیا، پیسوں کی چمک دمک، دولت کی ریل ریل دیکھ کر۔ سلطان کہتے ہیں مٹی پر اگر ذہنوں پر بار پڑے تو معاف کر دینا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کہنا نہیں چاہتا لیکن اس کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بڑے بوڑھے کہتے ہیں جب گوبر گرتا ہے تو زمین سے کچھ نہ کچھ لے کر کے اٹھتا ہے، ایسے ہی 10 باتیں آدمی سنتا ہے تو ایک آدھ بات تو دماغ میں آئی جاتی ہے۔ مصاحبین نے بہت باتیں کہی، سلطان کے دماغ میں ایک بات آئی، فوراً دربار چھوڑا، دربار چھوڑ کر زنانہ کھانے میں جہاں عورتیں رہتی تھی وہاں آئے، دیکھا ماں تخت پر بیٹھی ہے، سلطان تیزی سے چلنے لگے۔ ماں نے پوچھا میری جان، میرے بیٹے کیا ہو گیا، تیرے چہرے پہ مایوسی کے آثار کیوں ہیں، بہادر بیٹے تیری کیفیت یہ کیوں ہے؟ ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا ماں تمہارے بیٹے نے تو میرا نام ڈبا دیا۔ بیٹھی ہوئی ماں اٹھ کر کے کھڑی ہوئی کا زبان سنبھال۔ وقت کے تاجدار اور بادشاہ کو ایک جرات مند ماں ہی کہہ سکتی ہے زبان سنبھال، کیا بکتا ہے، ہوا کیا ہے؟ کہا ماں میں نے معتمد بنا کر کے اپنے بھائی کو بھیجا، دیر ہو گئی، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا بھائی انگریزوں کے ہاتھوں ضمیر بیچ چکا، ہاتھ ملا چکا، اس لیے میں آیا ہوں کہ ماں یہ کیا ہو رہا ہے؟ ماں نے پوری جرات سے کہا بیٹا اچھی طرح یاد رکھنا، میری کوئی اولاد نہ کبھی مذہب کی غدار ہو سکتی ہے نہ کبھی ملک کی غدار ہو سکتی ہے، کوئی وجہ ہوگی آنے میں تاخیر ہو رہی ہے، اعتماد رکھ، جمع خاطر رکھ، ذہن کو قابو میں رکھ، زبان کو قابو میں رکھ، میرا بیٹا نہ کبھی ملک کا غدار ہو سکتا ہے نہ ملت کا نہ مذہب کا۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں بھائی آئے اور آنے کے بعد بڑی خوشخبریاں لائی کہ ہم نے تو یوں چنے چبا دیا انگریزوں کو۔ جب بات آ گئی ماں کے قدم پکڑ کر سلطان ٹیپو نے کہا ماں میرے جیسا مرد بہادر
डगमगा गया। तुम्हें इतना यकीन कैसे था कि तुम्हारा बेटा मुल्क और मिल्लत का गद्दार नहीं हो सकता? इतना यकीन कैसे था? फरमाया बेटा, तुझे और तेरे भाई को तेरी माँ जब दूध पिलाने बैठती थी तो कभी बेवुजू दूध नहीं पिलाती थी, पहले वुजू करती थी और मुस्तफा जाने रहमत पे दुरूद पढ़ते हुए मैं तुझे और तेरे भाई को दूध पिलाती थी। वो बावुजू रहने का और दुरूद मुस्तफा का असर है। न मेरी औलाद कभी मुल्क की गद्दार हो सकती है, न कभी मजहब की गद्दार। जब माएं अपने बच्चों को दूध पिलाती थी दुरूद पढ़ते हुए, तब टीपू सुल्तान जैसे बच्चे अर्ज़े हिंद पे जन्म लेते थे। आज माँ सीरियल देखते हुए दूध पिला रही है, आज माँ गाने सुनते हुए दूध पिला रही है, आज माँ जो है माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह फिल्म में जिना के मनाजिर देखते हुए दूध पिला रही है। बच्चे जानी शराबी चोर उचक्के पैदा नहीं होंगे तो फिर कैसे पैदा होंगे? इसलिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपको नजर रखना है घर पर। आप तो रात देर गए आते हो, आकर के बिस्तर में पड़ जाते हो। घरेलू काम काज से आपका ताल्लुक क्या रह गया? क्या ताल्लुक रह गया है? घर में बीवी को टाइम दो, घर में बच्चों को टाइम दो, घर में इस्लामी माहौल पैदा करो। इसलिए तकरीर जो असर नहीं करती वो माँ बाप का कैरेक्टर असर करता है। एक बात बताता हूँ आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे टाइम का ख्याल है, लेकिन बात जहन में आए तो क्या मैं कुछ बातें कर सकता हूँ? एक बात है, बच्चा अगर किसी मौलवी की तकरीर सुने उस पे उसको शक हो सकता है, डाउट हो सकता है। पीर की बात सुने उस पे भी डाउट हो सकता है। लेकिन जब बच्चा माँ बाप से कोई चीज सुनता है तो उसमें कोई शक नहीं होता। क्यों? इसलिए कि उसको यकीन होता है कि मेरा बाप जो कर रहा है सही कर रहा है, मेरी माँ जो कह रही है सही कह रही है। तो ये जो इश्क रसूल जो पिलाया जाता था ना, वो माँ पिलाती थी। औलिया की मोहब्बत जो पिलाती थी वो माँ बाप पिलाते थे। इसलिए उस दौर में उलमा को हाजिर और नाजिर पर, इल्मे गैब पर, इश्क रसूल पर तकरीरों की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि ये सब माँ से सीखते थे। और खानका का सीखा हुआ भूल सकता है, मदरसे का सीखा हुआ भूल सकता है, लेकिन जो माँ की गोद में सीखता था कभी नहीं। देखो मैं आपको बता, हमारे घरों का माहौल कैसा था, हमारे घरों का माहौल क्या? जब बच्चों को माँ बिस्तर पे लिटाती थी, बाप बिस्तर पे लिटाता था, दादी बिस्तर पे लिटाती थी, कहानियां नहीं सुनाती थी, पिंकी टिंकी बिल्ली कुत्ते की कहानी नहीं। क्या होता था? जिहाद का मंजर, रसूलुल्लाह के मौजज़ात, औलिया की करामात, करबला का मंजर। देखो मुझे एक बात याद आई यहाँ पर, माँ कैसा मजबूत बनाती थी बच्चों को। एक 4-5 साल का बच्चा है, माँ का किरदार बहुत अहम है, माँ का कैरेक्टर बहुत अहम है। अल्लाह करे माएँ संवर जाए, माओं की जिंदगी बदले, बाप की जिंदगी। 4-5 साल का नन्हा बच्चा है, माँ की आगोश में सो रहा है। ऐसे में बिलाल हबशी आवाज लगाते हैं, मदीने वालों चलो, अल्लाह के रसूल जान का नजराना लेकर के तुम्हें शहादत के लिए बुला रहे हैं। बेवा औरत उठकर बैठ गई, बेवा थी वो, उठ के बैठ गई, रोने लगी, आंख में आंसू, रोते रोते हिचकियां बंधी। पास में सोया हुआ बच्चा उठ गया, अम्मी क्यों रो रही हो? क्या मेरे अब्बू की याद आई? नहीं बेटा सो जाओ, तुम्हें इसका अंदाजा नहीं कि मैं क्यों रो रही हूं, मेरा दर्द तुम नहीं जान सकते। अम्मी बताओ ना। नहीं तुम नहीं जान सकते, सो जाओ। माँ ये कैसे हो सकता है? माँ रोए और बेटा सोए, किसको दर्द है? 4-5 साल के बच्चे को। माँ रोए और बेटा सोए, ये कैसे हो सकता है? आज 35 साल का बेटा बिल्कुल सर से लेके पैर तक चादर ओढ़ करके एसी में सो रहा है, माँ खांस रही, उसको कोई ख्याल नहीं। ये दिन क्यों है पता? माएं जब नबी का वफादार बनाती थी अपने बच्चों को, तो नबी माँ बाप का वफादार बना देते थे। जब हमने नबी का वफादार बनाना छोड़ दिया, फिर शायद निगाह रहमत फेर ली गई, और जब निगाह रहमत फिर जाती है तो फिर कुछ नहीं रह जाता। हमारी जिम्मेदारी, हम अपने बच्चों को रसूल का वफादार बनाएं, अल्लाह उसके रसूल की वफादारी सिखाएं। बेटे ने कहा माँ ये कैसे हो सकता है कि माँ रोती रहे बेटा सो? नहीं ये नहीं हो सकता, तुम बताओ क्यों रो रही? माँ ने कहा बेटा बिलाल गुजरे हैं ऐलान करते हुए कि हुजूर ने अल्लाह की राह में जान देने के लिए बुलाया है,
بیٹا کوئی جوان اولاد نہیں ہے، تمہارے بابا تو شہید ہو گئے جنگ میں، اب کس کو لے جاؤں؟ 4-5 سال کا ننھا سا بچہ کہتا ہے ماں تمہیں گھبرانے کی ضرورت کیا ہے، میں ہوں نا، مجھے پیش کر دو، میں ہوں نا، مجھے پیش کر دو۔ آج ہے کسی بچے میں ایسا جذبہ کہ کوئی سوتے وقت کہے کہ ماں مجھے فجر میں اٹھانا تاکہ میں اس کو خود ہی پتا ہے کہ ماں نے 10 بجے سے پہلے اٹھنا نہیں ہے تو وہ ماں کیا اٹھائے گی؟ ہنسنے کی بات بالکل نہیں۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں گناہوں کا ذکر کرتا ہوں، لوگ ہنستے ہیں، میں نے کوئی لطیفہ نہیں کہا ہے۔ اس وقت تو جتنا روئیں کم ہے، اپنے حال پہ روئیں جتنا کم ہے۔ 10 بجے سے پہلے ماں نے اٹھتا ہے، وہ کیا فجر میں اٹھے؟ ہاں ماں ضرور اٹھے گی 6 بجے اگر اسکول بھیجنا ہو۔ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے۔ میں کہا کوئی مسلمان سچا ہوتا تو اس کے بارے میں یہ رونا ہوتا۔ مسلمان بنا کب ہے کہ وہ کاٹا ہی جائے گا، پیٹا ہی جائے گا، تباہی کیا جائے گا؟ کہا وہ کیا؟ گوشت کھانے والے اور جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے والے اپنے آپ کو سچا مسلمان کب سے کہلانے لگے؟ جو قوم اپنے بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے صبح 6 بجے اٹھ سکتی ہو اور فجر کی نماز کے لیے صبح 6 بجے نہ اٹھ سکتی ہو، اس قوم کو نبی کا وفادار کہلانے کا حق کیا ہے؟ اسکول بھیجنا تھا تو ماں کی آنکھ برابر کھلی، اسکول پہنچانا تھا تو باپ کی آنکھ برابر کھلی، فجر میں کیوں نہیں کھلتی آنکھ؟ اسکول سے زیادہ جو نماز فجر کو اہمیت نہ دے، اس قوم کو سچا مسلمان کہلانے کا حق کیا ہے؟ ابھی تو پتھر برس رہے ہیں، میرے نبی نے فرمایا سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا، خون کی آندھیوں کا انتظار کرنا، کرو انتظار۔ اگر یہی پاپ رہا، یہی جرائم رہے، یہی انداز رہا، مٹنے والی اور تباہ ہونے والی قوم کا انداز وہی ہے جو تم کر رہے ہو۔ جس قوم کے گھروں میں قرآن پر دھول جمے اور ٹی وی روزانہ 4 بار صاف کیا جائے زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے، وہ قوم پھر مٹنے ہی کے لیے ہے۔ جس قوم کی بیٹیاں باپ کے بازو میں بیٹھ کر زنا کے مناظر دیکھے اور پھر لڑکوں سے دل لڑائے اور کافروں کے ساتھ بھاگنے کے پلاننگ کرے، وہ قوم تباہ نہ ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، میں نے کہا مسلمانوں کی کہاں بھاگ رہی ہے؟ جس کا باپ سچا مسلمان ہوگا اور وہ کنیز فاطمہ بنائے گا بیٹی کو، وہ بیٹی جان دے گی، بھاگے گی نہیں۔ بھاگ اس کی رہی ہے جو کہنا تو مسلمان رہا ہے لیکن وہ مسلمان اندر سے ہے کب سچا؟ جو بیٹی کو بازو میں بغل میں بٹھا کے زنا کا منظر دکھائے، وہ باپ کب سے سچا مسلمان ہو گیا؟ ایسو ہی کی بھاگتی ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ، صرف داڑھی ٹوپی مذہب نہیں ہے، التقویٰ ہاں ہونا۔ میں نے بہت مذہبی گھروں میں بھی قیام کر کے دیکھا، اللہ ماشاءاللہ، باہر تو بڑے مذہبی تھے حضرت لیکن اندر میں نے اسلام نہیں دیکھا۔ وہی بیٹی آدھی آستین کے کپڑوں پر ہے، وہی گھر میں کھلا ہوا ماحول ہے، وہی دوپٹہ ہے، وہی اسکرین اگر نعت بیان دیکھنے کے لیے تو آپ مفتیان کرام سے پوچھ لینا کیا ہے، میں کچھ نہیں کہتا اس پر، میرا کوئی اس پر کچھ کہنا نہیں کیونکہ ذمہ داری مفتیوں کی ہے۔ میں کوئی فتویٰ دینے کے قابل آدمی بھی نہیں، فقیر آدمی ہوں، میرا کیا کام ہے قلم اور کاغذ سے علماء کی جوتیاں سیدھی کرنا وہاں کا۔ لیکن اگر اسکرین ہے، نعت بیان کچھ دیکھ رہے ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ علماء اس پر کوئی سخت حکم آپ پہ لگائیں گے، لیکن زنا کے مناظر دیکھ رہے ہو بیٹی کو بازو میں بٹھا کر، پھر بیٹی تو بھاگے گی نا، بیٹی تو بھاگے۔ ایک ماں بیٹی کو کس طریقے سے سمجھاتی تھی اور بتاتی تھی۔ ایک مومن کی عزت کو میرے نبی نے کعبے سے بڑھ کر بتایا ہے، کعبہ تیری حرمت سے بڑھ کر میرے مومن امتی کی عزت کی حرمت ہے۔ بھول گئے سب، اپنی حرمت اپنے قدموں تلے رون رہے ہو۔ اگر سیدہ فاطمہ کی زندگی بتاتے نا اپنی بیٹی کو، اماں عائشہ کی زندگی بتاتے نا اپنی بیٹیوں کو، ماں خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی بتاتے نا اپنی بیٹیوں، ہماری بیٹی غیر تو غیر ہے، کسی اپنے کے ساتھ بھی نہ بھاگتی۔ ہاں آیا ایسا دور، بہت ایسا دور ہے
ایسا نہیں کہ اسی دور میں بھاگنے بگانے کا سسٹم، من چلے پاپی ہر دور میں ہوئے ہیں، لیکن بیٹیوں کا انداز تھا وہ بھوکی مر گئی لیکن کبھی آبرو کا سودا نہ کیا. ماحول ہی ایسا تھا، ماحول ہی ایسا تھا. بلکہ جن لوگوں سے لوگوں نے آنکھیں لڑائی عشق کی، ان عشق کی آنکھ لڑانے والوں کو انہوں نے ولی بنا دیا، لیکن چکر میں نہیں پھنسی، ماحول ایسا تھا. ایک بات یاد آئی، میں وہ بات پوری کرتا ہوں، پھر یہ بات عرض کر کے وہ بات پوری کرتا ہوں. ایک مرتبہ ایک حسن نام کا جوان، حسن نام تھا اس جوان، بصرہ میں رہنے والا تھا، ابتدائی جوانی تھی. دیکھو ہماری بیٹیوں کا حال کیا تھا، بیٹیوں کی غیرت کہاں ہے. ابتدائی جوانی تھی، گھر کے لوگوں نے کہا بیٹی جاؤ اور بازار سے وہ فلاں چیز لے آؤ. ابھی اس کی بھی شروعات تھی جوانی کی، لیکن ابھی مکمل طور پہ سن بلوغ کو نہیں پہنچی تھی وہ لڑکی. بازار میں بھیجی گئی تو گئی جیسے ہی تو اس جوان کی آنکھیں اس لڑکی سے چار ہوئی. آنکھیں آنکھوں سے کیا چار ہوئی. اس جوان نے، حالانکہ وہ بھی چھوٹی عمر کا جوان تھا، بہت بڑی عمر نہ تھی، لڑکی کو دیکھا، کہا وہ تو کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین ہے تو، کتنی خوبصورت ہے. انسان کی مجبوری ہے، انسان مجبور ہے حسن کے آگے. قدرت نے دل جو دیا ہے تو حسن کے آگے دل ہمیشہ ہمتیں ہار جاتا ہے. اسی لیے میرے نبی نے بتایا کہ اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھا دو، بچپنے میں 3 باتیں سکھا دو: نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تعلیم. اس سے پہلے کہ تمہارے بچے بالغ ہو جائیں 3 باتیں تم نے سکھا دینی ہیں. اب دل مجبور ہے حسن کے آگے، تو نبی بتا رہے پہلے ہی نبی کا حسن سکھا دے، کیونکہ دل کے کاغذ پر جب کچھ لکھ دیا جائے گا پہلے سے نام محبوب تو پھر کوئی اس کو متاثر نہ کر سکے گا. جب دل میں یار بسے تو پھر جگہ کس کے لیے ہے نا. دل میں غیر اس لیے بستا ہے کہ کوئی پہلے ہم نے بسایا نہیں. اسی لیے اللہ نے محبوب کو اتنا حسن والا بنا دیا کہ جب ان کو دیکھ لے کوئی پھر جشنا نہیں. اسی لیے امام کہتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا دی. بہت حسن والا، نظریں چار ہوئی، حسن دیکھا کہ کتنی خوبصورت ہے تو. پہلا جملہ تو ہر جوان کی زبان پہ یہی آتا ہے نا، لیکن وہاں تو پھر بالوں کو جھرجھری دے کر کے گردن ہٹ جاتی، میں بھی اتنی خوبصورت ہوں. لیکن وہاں ماحول اسلامی تھا، کردار فاطمی تھا، سیرت سیدہ عائشہ سے سیکھی ہوئی تھی. فوراً کہا اے لڑکے، کس کے حسن کی تعریف کرا؟ تیرے، کتنی خوبصورت ہے تیری آنکھیں. تیری آنکھیں ایسا لگتا ہے جیسے کسی جھیل میں کھلتا ہوا کنول ہے. تیری آنکھیں ایسا لگتا ہے جیسے نرگس کے پھول ہیں. اگر ہندوستان کا وہ کوئی جوان ہوتا تو شاید یہ کہہ دیتا کہ تیرا چہرہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے بنارس کی صبح ہے یا متھرا کی شام. حسن جمال اس طرح وہ بیان کرتے ہیں. ایسا لگتا تھا جیسے کسی لالا، گلے لالا نے کسی جھیل میں اپنے چہرے سے نقاب اڑتا. ایسا لگتا ہے جیسے تیری خوبصورت آنکھوں میں میں ڈوب جاؤں. جوان کہتا رہا اپنے انداز سے. اس نے کہا غصے میں آ کے روک، ابھی تیرا علاج کر. یہ ہوتی ہے اسلامی بیٹیاں. بائک پہ گھومنے کی لالچ پر، زیورات کی لالچ پر، کپڑوں کی لالچ پر جو آبرو کا سودا کرے وہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہو سکتی ہیں؟ نہ. مسلمان بیٹی کی نظر میں عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں. ہاں، ایک دور 1947 کے بعد ہماری بیٹیوں نے وہ بھی دیکھا، جب پکڑ کر رکھنے والوں نے گھر میں رکھنے کی کوشش کی تو وہ مر گئی، لیکن کسی کے گھر میں کہیں نہیں، تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں. اشارہ دے رہا ہوں، صرف حالات اجازت نہیں دیتے کہ میں کوئی بات یہاں کھل کے کروں، لیکن پڑھ لینا. اب ان کا مر جانا کتنا جائز تھا کتنا ناجائز تھا یہ بھی مفتیان کرام بتائیں گے، لیکن البتہ غیرت کی تو داد دے سکتے ہیں نا. علامہ نصیر الدین نصیر کا ایک شعر ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے. عزت سے نہ مر جائیں
نہ کیوں نام محمد پر، یوں بھی تو ہمیں دنیا سے، یوں بھی تو ہمیں ایک روز دنیا سے تو جانا، یوں تو ہمیں ایک روز دنیا سے تو جانا ہی ہے۔ آبرو کے ساتھ مرو نا، عزت سے جنازہ اٹھے گا، غیرت سے جنازہ اٹھے، بے غیرتی کی 1000 دن کی زندگی سے۔ یہ بھی سلطان کا قول ہے، ٹیپو سلطان نے کہا تھا بے غیرتی کی بزدلی کی 1000 دن کی زندگی سے بہتر ہے کہ ایک دن کی غیرت کے ساتھ زندگی۔ اور میں نے لوگوں کو بتایا یہ بات، لوگوں نے جب میں میسور گیا تو لوگوں نے کہا کیا قول ہے سلطان کا؟ میں نے کہا گھر سے نہیں لایا، یہ بھی سلطان نے کربلا سے سیکھا تھا۔ اس لیے کہ جب یزیدیوں نے کہا تھا حسین ابھی جنگ کا آغاز نہیں ہوا، تمہارے خیمے بیٹوں سے بھرے ہوئے ہیں، جب جنگ شروع ہو جائے گی تو گاجر مولیوں کی طرح تمہارے سر کٹ کے گریں گے، جلدی سے یزید کی بیعت کر لو۔ حسین نے کہا تھا میں غلام نہیں بنوں گا، غلامی کی 1000 دن کی زندگی سے غیرت مندانہ ایک دن کی آزادی کی زندگی بہتر ہے۔ ہاں میرے حسین نے کہا تھا، وہ کربلا سے نکلا وہ جملہ، اور پھر لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے نقل کیا۔ بہرحال بات دور نکلتی عرض کر رہا تھا کہ جب اس لڑکے نے حسن کی تعریف کی تو لڑکی نے کہا رکھ ابھی میں تیرا علاج کرتی ہوں، ابھی تیرا علاج کرتی ہوں۔ گئی گھر، ایک بوڑھی کنیز وہاں پر آئی، آنے کے بعد اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی، کپڑا اس پہ ڈھکا ہوا تھا۔ اے لڑکے تھوڑی دیر پہلے ایک لڑکی کی تعریف تو نہیں کی تھی؟ اس جوان نے سوچا کہ پہلا تیر نشانے پہ لگا، کہاں میں نہیں کی تھی، کیا ہوا؟ کہا اس نے تحفہ بھیجا۔ پہلا جملہ، پہلی محبت، پہلا تیر، وہ بھی ساتھ میں سے تحفہ آ جائے، وہ بھی اس دور میں جو خیر القرون کے بالکل قریب ہو۔ جیسے ہی ہٹایا کپڑا تو دیکھا ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، اے جوان تو نے میری آنکھیں دیکھ کر اس کے حسن کی تعریف کی، مجھے احساس ہوا کہ میری آنکھیں اتنی خوبصورت ہے کہ جو لوگوں کو میری طرف مائل کرتی ہے اور میرے فتنے میں مبتلا کرتی ہے، اس لیے میں نے اپنی آنکھیں کاٹ کے تجھے بھیج دی ہے۔ یہ میری کٹی ہوئی آنکھیں قبول کر لے اور مجھے بھول جانا۔ میں نابینا رہ کر تو زندہ رہنا گوارا کر سکتی ہوں، لیکن پاپی اور بے غیرت بن کر کے زندہ رہنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ حسن نام کے اس بصرہ کے جوان نے سوچا ہائے میری وجہ سے کسی کی آنکھ چلی گئی، اندھی ہو گئی، اتنی خوبصورت لڑکی، اب اس کے ساتھ بیاہ کون کرے گا؟ وہ جوان کو اتنا احساس ہوا، اس لڑکی کی آنکھیں دیکھ کے گھر لوٹا، پوری رات روتے روتے گزاری، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ بہت خوبصورت جملہ ایک مرد کلندر نے کہا ہے، لوگ جرم کرتے ہیں بندے کا، معافی مانگتے ہیں اللہ سے۔ بندوں پہ ظلم کرنے والے بندوں کے مجرموں کو چاہیے کہ وہ پہلے بندوں سے معافی مانگے، اس لیے کہ جس کو بندہ معاف نہیں کرتا اس کو اللہ بھی۔ وہ حسن نام کا جوان کوئی معمولی نہیں تھا، پوری رات روتے روتے گزاری، فوراً خیال آیا جرم کیا بندے کا، معافی مانگ رہے ہو اللہ سے، چلو اس اور لڑکی سے بھی معافی مانگ لیتے ہیں۔ جیسے اس کے محلے میں وہ جوان پہنچے تو کیا دیکھا کہ جنازہ اٹھ رہا تھا اور پورا محلہ رو رہا تھا۔ حسن نے پوچھا کس کا جنازہ ہے، کس بزرگ کا جنازہ ہے؟ تو کسی نے غصے میں کہا ہمارے محلے کی ایک چھوٹی سی ایسی بچی جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے قریب تھی، اس کا جنازہ ہے۔ سنا ہے صبح بازار گئی تھی، کل کسی جوان نے اس کی آنکھوں کی تعریف کر دی، وہ بہت ناراض ہوئی، غیرت کی وجہ سے آنکھیں کاٹ کے اس جوان کو بھیج دیا اور کہا کہ مجھے بھول جانا، اندھی رہنا گوارا کر سکتی ہوں، بے غیرت رہنا گوارا نہیں ہے۔ کانٹے آنکھیں تو کاٹ کے بھیج دی، لیکن اس درد کو برداشت نہ کر سکی، پوری رات تڑپتی رہی اور رات کے آخری پہر میں اس کی روح نکل گئی۔ وہ لڑکی باغیرت قوم کی بیٹی کا جنازہ اٹھ رہا ہے، اس لیے پورا محلہ رو رہا ہے۔ اس دن اس جوان کو پتا چلا کہ میری وجہ سے کوئی اندھا نہیں ہوا، بلکہ اس کی جان بھی غیرت کی وجہ سے چلی گئی۔ اس دن اس جوان نے سوچا آج کے بعد کوئی عورت تو عورت، کسی مرد کو بھی نظر بھر کر نہیں دیکھوں گا۔ اور اس جوان نے جو اس وقت میں سچی توبہ کی، تو پھر وہ جوان اس وقت توبہ کرنے کے بعد اس مقام پر پہنچا کہ اپنے وقت کا سب سے بڑا ولی وہ کہلایا ہو جائے۔ کسی کی غیرت نے اس کو ولایت کے مقام پہ پہنچا دیا، کسی کے تقوی نے اس کو ولایت کے مقام پہ پہنچا دیا، کسی کی پرہیزگاری نے اس کو ولیوں کا تاجدار بنا دیا۔ یہ ہماری بیٹیاں تھیں،
اور آج بیٹیوں کا کیا حال ہے دیکھیں، سب ایسے نہیں لیکن اللہ ماشاءاللہ. تو عرض کر رہا تھا تربیت کا فقدان ہے. ننھا سا بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے ماں، یہی بات چل رہی تھی، میرے ہوتے ہوئے تمہیں فکر کی ضرورت کیا ہے، مجھے پیش کر دو. 4-5 سال کا بچہ نبی کے قدموں پہ قربان ہونے کی بات کرتا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کیا ضرورت ہے. ماں نے آنسو پہنچے، صبح کا انتظار کرنے لگی. فجر کا وقت قریب آیا، انگلی پکڑائی اور چل پڑی. حضور مسجد نبوی میں صفیں درست کروا رہے تھے مجاہدین کی. برقع پوش خاتون کو دیکھا تو بلال کو بھیجا، بلال جاؤ دیکھو وہ کیوں کھڑی ہے. بلال نے کہا کیا بات ہے، آج عورتوں کا کام نہیں مردوں کا کام ہے، بات کیا ہے. کہ بلال اتنی جلدی بھول گئے، تم ہی تو اعلان کر رہے تھے نا کہ حضور نے جان کی نظریں لے کے بلائی. کہا ہاں حضور نے بلایا، مردوں کو عورتوں کو نہیں، جاؤ آرام کرو اپنے گھر جا کے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے. کہا نہیں، میں نے آپ سے نہیں حضور سے بات کرنا ہے، حضور سے کو آپ بلا سکتے میرے قریب. بلال گئے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے. حضور آئے، کیا بات ہے اے خاتون، کیا بات ہے. عرض کی آقا بلال آئے تھے اعلان کرتے ہوئے میرے گھر میں کوئی جوان نہیں، یہ چھوٹی سی ننھی سی امانت لائی، حضور اس کو قبول کر لیں، آپ کے قدموں پہ یہ جان دے دیں. ماں اسے، حضور نے اس بچے کو دیکھا، سر پہ ہاتھ پھیرا. آقا نے فرمایا اللہ تجھے جزا دے، حق اور باطل کا معرکہ قیامت تک چلے گا، اس کو جوان کر. یہ جوان ہو کر کے پھر اللہ کی راہ میں قربانی دے گا. یہ بچہ ہے، نہ تلوار اٹھا سکتا ہے، نہ تیر اٹھا سکتا ہے، نہ جنگ کر کچھ نہیں کر سکتا. لے جا اس کو، یہ بچہ ہے. اللہ تجھے جزا دے، میں نے قبول کیا تیری اس قربانی کو، لیکن لے جا کے اس کی پرورش کر. جیسی ماں نے کہا بہت اچھا حضور. وہ پلٹنے لگی تو بچے نے ماں کی انگلی چھوڑ دی، بچے نے ماں کی انگلی چھوڑ دی اور حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان. جو اصل بات کرنا چاہتا ہوں اس واقعے میں وہ یہ ہے، گھر کا ماحول، ماں کی تربیت، ماں کا سینے میں کچھ منتقل کرنا. جب بچے نے اپنی ماں کی انگلی چھوڑی، ماں ٹھہر گئی، حضور کی نظریں اس پہ جم گئی تو وہ بچہ حضور سے کہتا ہے میرے ماں باپ آپ پہ قربان. میری ماں تو جب مجھے روزانہ بستر پہ سلاتی ہے تو سلاتے وقت مجھے آپ کی زندگی کے واقعات سناتی ہے، اور میری ماں ہمیشہ مجھے یہ کہتی ہے کہ نبی کا در وہ در ہے جہاں جانے والا کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا. میری ماں تو مجھے یہی درس دیتی ہے کہ آپ کی چوکھٹ پہ جانے والا کوئی خالی ہاتھ نہیں آتا. میری ماں نے یہی مجھے بتایا حضور، جب کوئی خالی نہیں جاتا، میری ماں نے یہ بتایا ہے، میں کیسے خالی جاؤں گا، میں بھی خالی نہیں جاؤں گا. آقا میں نہ تلوار اٹھا سکتا ہوں، نہ تیر اٹھا سکتا ہوں، نہ نیزہ اٹھا سکتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ آپ کی نالین پر اگر کوئی غبار آئے گا تو میں اس کو اپنے سینے پر لے کر کے آپ کی نالے پاک کو غبار سے تو بچا سکتا ہوں، اس کے لیے مجھے قبول فرما لیں. یہ ماں نے درس، ماں نے پلایا تھا. آج بھی ماؤں کو ضرورت ہے حضور کی سیرت پڑھو، حضور کی زندگی پڑھو. باپ کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو دین بتاؤ، دین پلاؤ. اور اگر دین نہیں پلایا، ایسے ہی رہے گئے بے نمازی، جواری، شرابی، تو پھر قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ گنہگاروں کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھا ہے. پھر جہنم سے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہمیں نہیں بچا سکتی. اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرو، اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرو. کم سے کم تھوڑا سا ٹائم اپنے بچوں کو دو. اشارہ دے کر گزرتا ہوں، جب کھانا کھانے بیٹھو اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کے بیٹھو. بتاؤ ہاتھ دھلو بیٹا، ہاتھ دھلنا نبی کی سنت، یہ بتاؤ ہاتھ دھلنا نبی کی سنت. کھانے سے پہلے بیٹا نمک چکھو. یقین جانے بہت اثر پڑتا اس کا. شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میری 2.5 سال کی بچی ہے، 2.5 سال کی. جب میرے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھتی ہے میں نمک چکھتا ہوں، میں اس کو نہیں کہتا لیکن وہ بھی نمک چکھتی ہے. ماں باپ کو دیکھ کر اولاد پہ اثر پڑتا ہے. کھانے سے پہلے نمک چکھنے کا کیا معاملہ ہے؟ اگر کوئی کہتے نا یہ ٹیبلٹ لے لو، یہ بیماری سے بچ جاؤ گے، وہ بیماری سے بچ جائیں گے،
اتنا ڈاکٹر کے کہنے پہ یقین ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا، ابو ہریرہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد نمک چکھ لینا، اس سے اللہ 70 بیماریوں سے تمہاری حفاظت کرے. شروع کرو. بیماریوں سے سب ڈرتے، کیا جاتا ہے؟ نمک چکھنا. اس سے ہاتھ دھلو، نمک چکھو، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کے کھاؤ. بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. کھانے کے جو مضر اثرات ہیں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے. جب کھانا کھا لو، بچوں کو چھوٹا لقمہ لو، چبا کے کھاؤ، یا تم خود چھوٹا لقمہ لو گے چبا کے. دیکھیے بولنے کا وہ اثر نہیں ہوتا جو کرنے کا اثر ہوتا ہے. ایک بار سب میرے ساتھ کلمہ پڑھیں، مل کے کلمہ پڑھیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک بار پھر پڑھیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں نے کلمہ 2 بار پڑھا ہے. پڑھا آپ نے کلمہ؟ جی. ایک مرتبہ جب پہلی بار میں نے کلمہ پڑھایا تو مجمع میں سے صرف چند لوگوں نے انگوٹھا چوما، اکثر لوگوں نے نہیں چوما. لیکن جب دوسری مرتبہ میں نے کلمہ پڑھایا تو پورے مجمع نے انگوٹھا چوما. دیانت داری کے ساتھ میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پہلی بار جن لوگوں نے انگوٹھا چوما تھا صرف وہ ہاتھ اٹھائیں. پہلی مرتبہ جی، پہلی بار کی بات کرو، پہلی بار دیکھو اتنی. دوسری بار جنہوں نے انگوٹھا چوما تھا وہ ہاتھ اٹھائے نا. اس کا مطلب پہلی مرتبہ کم لوگوں نے انگوٹھا چوما اور دوسری مرتبہ سب نے چوما، زیادہ تر لوگوں نے چوما. وجہ کیا تھی؟ پہلی بار میں نے خود نہیں چوما تھا، اس لیے آپ لوگوں میں سے بھی اکثر لوگوں نے نہیں چوما. دوسری بار میں نے چوما، سب نے چوما. مطلب کہنے کا اثر کم ہوتا ہے، کرنے کا اثر. جب میں نے نہیں چوما تو آپ لوگ بھی اکثر نہیں چومے، جب میں نے چوما تو سب نے. تو آپ کہنا کم کیجیے، کرنا زیادہ ہے. آپ فجر کے وقت میں سوتے پڑے، آپ کے بچے نہیں اٹھیں گے، آپ خود اٹھو. اٹھیں گے بچے. کھانا کھانے کے بعد شرماؤ مت، گھر میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرو. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وہدانا وجعلنا من المسلمین. دعا کرو. آپ کے بچے بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے. آپ اپنے گھر میں درود شریف کا ماحول رکھو. آپ کہتے ہو مولانا برکت نہیں ہے، مولانا برکت نہیں ہے، پھر تعویذ چاہیے، پھر گنڈے چاہیے، پھر انڈے چاہیے، پھر ناریل باندھنا ہے آپ کو، یہ سب کرتے ہو. آپ سے پوچھتا ہوں، سنی ہو نا؟ نام محمد سے بڑا بھی کوئی تعویذ ہے؟ بولو، کون سے سنی ہو؟ زبان کے یا دل والے سنی ہو؟ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے. سب نام محمد. صرف 10 منٹ اپنے گھر میں پورے بال بچوں کو لے کر کے بیٹھو. 10 منٹ ہم نے درود شریف پڑھنا ہے، بس سب مل کے پڑھنا ہے. 10 منٹ میں 2 تسبیح پڑھ لو، 3 تسبیح پڑھ، 10 منٹ، زیادہ نہیں. روزانہ 10 منٹ بچوں کو لے کے بیٹھو. آپ کے گھر میں درود پڑھا جائے، مصیبت آ جائے تو پھر میرا دامن پکڑنا. میں احمد آباد آتا رہتا ہوں، ہمارے بھائی کا گھر ہے احمد آباد میں، بلکہ بغیر بلائے بھی آتے جاتے ہیں. پھر تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے تو میں چلا آتا ہوں. میرا دامن پکڑنا. دنیا بھی پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لینا، اور اگر آخرت میں بھی ضرورت ہے تو پکڑ لینا. 10 منٹ روزانہ خط میں درود کر کے دیکھو اپنے گھر میں. یہ تعویذ دے دو، وہ تعویذ. اس سے بڑا بھی کوئی تعویذ ہے نام محمد سے بڑا؟ جو آدم کی مشکل کشائی کر دے، جو نوح کی مشکل کشائی کر دے، جو یونس علیہ السلام کی مشکل کشائی کر دے. بیٹھو. تو ہماری قوم کا کیا حال ہے پتہ ہے؟ مفت میں جنت بھی چاہیے، مفت میں سب. پیر صاحب آپ ہی تعویذ لکھو، آپ ہی وظیفے پڑھو، میں نے مال کمانا، میں نے شان سے رہنا. چل رہی ہے لوگوں کی دکانیں. اللہ کے بندوں، کچھ میدان عمل میں آؤ. میں 10 منٹ صرف درود شریف کی بات کر رہا ہوں. پڑھانے والا مہینہ ربیع الاول شریف کا ہے. 12 دن تک آپ کے گھر میں خود نعت کی محفل کرو. آپ پڑھو، آپ کی بیوی پڑھے، آپ کی بچی پڑھے، آپ کے بچے پڑھے.
آپ کو کوئی تھوڑی نا کسی گائیکار کی آواز نکالنا ہے، وہاں آواز نہیں دیکھی جاتی، وہاں تو دل دیکھے جاتے ہیں۔ پڑھو ٹوٹے پھوٹے اندر، خود ہی میلاد پڑھو، گھر کے اندر ماحول بناؤ، آپ کے گھر میں ماحول بنے گا، تربیت کرو۔ میں تو یہ کہتا ہوں اگر قبر میں سکون کی نیند سونا ہے، بس ایک کام کرو، کچھ کرو نہ کرو، اپنے گھر میں اسلامی ماحول پیدا کر دو بس۔ آپ کو پورے محلے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو پوری دنیا کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ایران، شام، ترکی ورکی کسی بھی علاقے کی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا پورا ملک، آپ کی پوری آخرت، آپ کی پوری دنیا، آپ کا پوری حکومت، سلطنت، سب کچھ آپ کا گھر ہے۔ آپ اس چار دیواری کے بادشاہ ہیں، آپ وہاں کے بادشاہ، آپ وہاں کی صرف فکر کر لو، باقی فکر علماء کریں گے، داعیان دین کریں گے، پیران نظام کریں گے۔ آپ اپنے گھر کے بادشاہ، آپ اپنے گھر میں اسلامی ہو۔ آپ کی بیٹی گھر سے نکلے تو لوگ کہے فلاں کی بیٹی جا رہی ہے، لیکن دیکھو اس کا ناخن بھی نظر نہیں آ رہا ہے، اس کا برقع ایسا ہے کہ اس پر کوئی نظر ڈالے تو پتہ بھی نہیں چلے کہ بیٹی جا رہی ہے کہ ماں جا رہی ہے، دادی جا رہی ہے کہ بہو جا رہی ہے۔ برقع ایسا ہو، ڈھیلا ڈھالا برقع ہو۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہمارے دور میں جو برقع پہنا جاتا تھا، عورتیں ایسا برقع پہنتی تھی بے رونق اور بالکل بھدے کپڑے والا کہ ایسا لگتا تھا جیسے سروں پہ کوے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آج تو چمکیلے نگ کے ڈیزائن بنے ہوئے برقعے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائے جاتے ہیں، کہیں دبئی سے آ رہا ہے، کہیں سعودی سے آ رہا ہے، اور بالکل چمکیلے۔ یہ برقعوں کا بھی کوئی مقصد ہے؟ نہیں دیکھنے والا ڈیزائن ہونے کی وجہ سے دیکھے گا، نہیں دیکھنے والا نگ ہونے کی وجہ سے دیکھے گا، نہیں دیکھنے والا جاذب النظر ہونے کی وجہ سے دیکھے گا، یہاں سے کٹا وہاں سے پھٹا، یہ سب چیزیں۔ یہ برقعے بھی کوئی برقعے آج سے 900 سال پہلے امام غزالی نے فتویٰ دیا تھا کہ ڈیزائن والے برقعے پہننا ناجائز ہے۔ 900 سال پہلے کیا ڈیزائن تھی، اور آج کیا کتنی ڈیزائن اسمارٹ ہو گئی ہے، لیکن آج عورتیں پہلے۔ برقعے کا مقصد یہ کہ کوئی تمہیں نہ دیکھے، تو برقعے کیسے ہونے چاہیے؟ بالکل بھدے بھدے، ڈھیلے ڈھالے، تنگ چست نہیں، کٹے پٹے ڈیزائن والے نہیں۔ کتنوں کی بیویاں ہیں جن کے برقعے ایسے بھدے ہیں؟ یہ حالت ہے۔ برقعے قیمتی لاؤ گے تو نہیں دیکھنے والا بھی دیکھے گا، بھدے برقعے ہو، دیکھ کر کے لوگوں کو نفرت آنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسا بھدا برقعہ پہن کر کوئی شادی میں پہنچ جائے تو دیکھو فلاں کی بیوی بیچارے اتنا بدماش ہے کہ اچھا برقعہ بھی نہیں دلاتا۔ بھئی اچھے برقعے کی ضرورت کیا؟ کپڑا قیمتی پہناؤ۔ یہ بات پھر کہتا ہوں، عورتیں ناراض نہ ہو، 50,000 کا پہنانے کی طاقت ہے تو اندر کا کپڑا 50,000 کا پہنا، لیکن باہر 5,000 کا برقعہ نہیں، بہت معمولی کپڑے کا برقعہ، اور بھی ایک دم ڈھیلا ڈھالا۔ پہلے کی عورتیں ایسا برقعہ پہنتی تھی، وہ جالی ایسی ہوتی تھی اور وہ ایسا پورا ہوتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ دادی جا رہی ہے کہ امی جا رہی ہے۔ آج حالات بدل گئے، یہ سب ماحول آپ کو بنانا ہو۔ نماز کا ماحول، درود شریف کا ماحول، ذکر کا ماحول، آپ کے گھر میں اسلامی ماحول پیدا ہو جائے، یہی آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ یہی پیغام لے کر کے ہم آئے ہیں۔ اللہ کرے اللہ ہم سب کو توفیق دے دے، ہماری زندگیاں بدل دے، ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما دے، اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔